خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنی وفات سے قبل خلیفہ مقرر فرما دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کچھ چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ انتظامی طور پر سخت تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب ان باتوں کا پتہ چلا اور اس کے ساتھ ہی کسی کا یہ جملہ بھی آپ کے سامنے دہرایا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے مسلمانوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا کہ اے اللہ، میں نے اپنے بعد مسلمانوں پر ایسا شخص مقرر کیا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ برگزیدہ اور سب سے زیادہ خلافت کا اہل اور مسلمانوں کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ اور واقعی دنیا نے دیکھا کہ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کا حق ادا کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باتوں کو سچا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی وہی صحابہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اسلام میں داخل ہوئے، اسی لیے ان کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ ہی وہی صحابی ہیں کہ جن کے ایمان کی اطلاع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ کے ایمان کے بعد ہی خانہ کعبہ میں کھلم کھلا آزادانہ باجماعت نماز ادا کی گئی۔ آپ کے بارے میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد نبوت کا امکان ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبوت ملتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی کئی آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید میں نازل ہوئیں۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا مشیر اور وزیر بنایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک کی طرف روضہ اقدس میں تدفین کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت کا معیار اسلام کو سمجھتے تھے۔ آپ نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی۔ آپ اکثر اپنے آپ سے فرماتے تھے، اے عمر، یاد رکھ تم بکریاں چراتے تھے، اسلام نے تمہیں عزت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کسی کام میں مصروف تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اب چل کر مجھے اس سے بدلہ دلوا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے ایک درہ مارا اور کہا، جب بھی میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت نہیں آتے جب میں دوسروں کو انصاف دلا رہا ہوتا ہوں، جب میں دوسرے کام میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہو بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا تو آپ نے آدمی بھیج کر اسے بلایا اور درہ دے کر کہا، مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چین نہیں آیا۔ آپ گھر تشریف لے آئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت عطا فرمائی، تو ذلیل تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب اگر ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ ظلم کا بدلہ دلوا دو تو اس کو مارتا ہے، کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہررہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، شاید کوئی قافلہ ہے جو رات ہونے کی وجہ سے شہر نہیں پہنچ سکا اور راستے میں ٹھہر گیا ہے، چلو اس کی خیر خبر لیتے ہیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں گے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت چند بچوں کے ساتھ ہے، بچے رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اجازت لے کر قریب چلے گئے اور سلام کے بعد پوچھا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟
عورت نے کہا بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ فرمایا دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے جواب دیا پانی بھر کر بچوں کو بہلانے کے لیے آگ پر رکھ دیا ہے کہ تسلی ہو جائے، کھانا بن رہا ہے اور سو جائیں۔ پھر اس خاتون نے ایک آہ بھر کر کہا امیر المومنین عمر اور میرا اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر ہی نہیں لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ عورت کہنے لگی وہ ہمارے امیر بنے ہیں، ہمارے حال کی خبر نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال سے کچھ آٹا، کچھ کھجوریں، چربی اور درہم لیے۔ بوری کو خوب اچھی طرح بھر کر اپنے غلام اسلم سے فرمایا اس بوری کو میری پیٹھ پر لاد دو۔ غلام نے عرض کیا میں لے چلتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میری پیٹھ پر لادو۔ 2-3 مرتبہ جب اس نے اصرار کیا تو فرمایا کیا قیامت کے دن بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت کے دن مجھ ہی سے سوال ہوگا۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مجبور ہو کر بوری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر لاد دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بوری لاد کر تیزی سے جنگل کی طرف چلے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر دیگچی میں آٹا، چربی اور کھجوریں ڈال کر اس کا ملیدہ بنایا، خود آگ کو پھونک مار مار کر جلاتے رہے۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں حریرہ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے مبارک سے نکال کر ان کے بچوں کو دیا۔ تھوڑی دیر وہ بچے سیر ہو کر خوش و خرم کھیلنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے، اصل میں تم اس بات کے مستحق تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جگہ تم خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی کہ جب خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھے وہیں پاؤ گی۔ آپ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا تو میرا دل چاہا کہ میں تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ اکثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوف کی وجہ سے یہ فرماتے تھے کہ اے عمر، اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن تجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کچھ دودھ پیش کیا، آپ نے نوش فرما لیا۔ غالباً بھوک کی وجہ سے پہلے یہ پوچھنا رہ گیا، جب آپ نے پیا تو آپ کو اس کا ذائقہ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس وجہ سے اس شخص سے پوچھا کہ یہ دودھ کیسا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ جنگل میں صدقے کے اونٹ چر رہے تھے، ان لوگوں نے دودھ نکالا تو مجھے دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً منہ میں ہاتھ ڈالا اور کہہ فرما دی یہ احتیاط تو آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت سے پہلے تھی کہ ایک لقمہ بھی حرام برداشت نہیں کیا۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حالات اور واقعات کا اس صرف ایک واقعے سے بہت اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی کی حیثیت سے خلافت پر متمکن ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے جو وظیفہ بیت المال سے مقرر ہوا تھا اسی پر ہی آپ نے بھی اکتفا کیا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے مل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ بہتر لباس بنانے کے لیے کہا، جس کو آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ وہ ہماری دیگر ویڈیوز میں آپ کو مل جائے گا، وہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بصرہ کی جامع مسجد میں کچھ احباب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ اس دوران حضرت حفصہ بن قیس تمیمی رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک سریہ کے لیے روانہ کیا۔ اس سریہ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری خاص مدد فرمائی، عراق اور فارس کے شہر ہمارے ہاتھوں فتح فرما دیے اور ہمیں بہت سا مال غنیمت ملا، اس میں چاندی بھی ہاتھ آئی۔ اس سے ہم نے بہترین لباس تیار کیے اور پہن لیے۔ انہی لباسوں میں ملبوس ہو کر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہم سے منہ پھیر لیا اور سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ اس رویے سے ہم سب کو بہت غم افسوس ہوا۔ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد میں آئے اور ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رویے کی شکایت کی۔
انہوں نے کہا امیر المومنین نے تم پر وہ لباس دیکھا جو کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استعمال کرتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی وہ لباس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنے دیکھا، اس لیے انہوں نے تم لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا۔ یہ بات سن کر یہ احباب اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور فاخرانہ لباس اتار کر اپنے سادہ کپڑے پہن لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تشریف لائے۔ اب حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، ایک ایک آدمی سے معانقہ کیا، حالات دریافت کیے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا اس سے پہلے انہوں نے ہمیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے جب مال غنیمت پیش کیا تو آپ نے شرعی طریقے سے ہم سب کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حضرت اکرمہ بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ابن متی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ اچھا کھانا کھایا کریں تاکہ آپ کو طاقت حاصل ہو اور آپ زیادہ مضبوطی کے ساتھ کام کر سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے ہر شخص ناصح اور میرا خیر خواہ بھی ہے، لیکن میں اپنے دونوں ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جس راستے پر پا چکا ہوں، اگر میں اس راستے کو چھوڑ دوں گا تو ان کی منزل کو نہ پا سکوں گا۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے باسی روٹی اور سالن کے ساتھ پیش کی، سالن میں تھوڑا سا روغن زیتون ڈال دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا 2 سالن ایک برتن میں کبھی چکھوں گا بھی نہیں یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ سے جا ملوں۔ حضرت حمید بن بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حفص بن ابی العاص رضی اللہ عنہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کھانا کھانے کے وقت حاضر ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ تم ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کا کھانا بہت موٹا اور جھوٹا ہوتا ہے اور میں ایسے کھانے کی طرف لوٹوں گا جو اچھا اور نرم ہوگا اور میرے لیے پکایا گیا ہوگا، میں اسی سے کھاؤں گا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہارا میرے متعلق یہ خیال ہے کہ میرے بس میں یہ بات نہیں کہ میں ایک بکری منگوا کر صاف کرا کر اس کو اپنے لیے پکواؤں، اس طرح بہترین آٹا چھنوا کر اپنے لیے پتلی پتلی چپاتیاں پکواؤں، پھر اس 1 کلو منقع منگوا کر اس کو خوب گھی میں مال کر سرخ کرواؤں۔ یہ سن کر حضرت حفص رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جانتا ہوں آپ اعلیٰ درجے کی معیشت سے واقف ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ قیامت کے دن میری نیکیوں میں کمی آ جائے گی تو میں بھی تم لوگوں کی طرح ہی اچھی گزر اوقات کرتا اور اس معاملے میں تمہارا شریک ہوتا۔ حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کئی ٹوکرے حلوے کے لے کر آیا۔ آپ رضی اللہ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کھانا ہے جو میں آپ کے پاس اس لیے لایا ہوں کہ آپ صبح ہی سے لوگوں کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کھانے کی بالکل فکر نہیں کرتے۔ آپ کام سے فارغ ہوں تو یہ کھانا کھا لیجئے گا تاکہ آپ کو اس سے تقویت حاصل ہو۔ میں نے کہا کھانا ہے جو میں آپ کے پاس اس لیے لایا ہوں کہ آپ صبح ہی سے لوگوں کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور کھانے کی فکر نہیں کرتے۔ آپ کام سے فارغ ہوں تو یہ کھانا کھا لیجئے گا تاکہ آپ کو اس سے تقویت حاصل ہو۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عتبہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کیا ہر مسلمان آدمی کو ایک ٹوکرا کھانے کا دیا ہے؟ عتبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین اگر میں اپنا تمام مال بھی خرچ کر دوں تب بھی تمام مسلمانوں کو ایک ایک ٹوکرا نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر مجھے بھی اس کی حاجت نہیں۔ اس کے بعد ایک پیالہ منگوایا جس میں سرید بنی ہوئی تھی، سخت موٹی روٹیوں کو سخت گوشت کے سالن میں بھگویا گیا تھا۔ مجھے کہا کھاؤ۔ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت ہی رغبت اور شوق سے کھا رہے ہیں۔ میرے حلق سے وہ روٹی بہت مشکل سے اتر رہی تھی۔ میں نے ایک سفید بوٹی دیکھی تو اس کو چربی سمجھ کر اٹھا لیا، لیکن وہ کسی صورت میں کھائی نہیں جاتی تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ پٹھا تھا۔
मैंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की निगाह बचाकर सख्त गोश्त और पट्ठे मुंह से निकालकर दस्तरखान के एक तरफ डाल दिए। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खजूरों का शरबत मंगवाया जो खट्टा होने के करीब हो गया था, बस सिरका बनने में मामूली सी कसर थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने मुझसे फरमाया, पी लो। मैंने इसको पीना चाहा लेकिन हलक से उतार ना सका। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने इसको मुझसे लेकर खुद पी लिया। उसके बाद फरमाया, ए उतबा सुनो, मैं रोज़ाना 1 ऊँट ज़िबा करता हूँ, लेकिन इसका गोश्त और चर्बी उन लोगों के लिए होता है जो अतराफ़ आलम से मुसलमान आते हैं, और उसकी गर्दन का गोश्त उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के घराने के लिए। उमर ये मोटा गोश्त खाता है और ये सख्त नबीज़ पीता है जो हमारे पेटों में पहुँचकर मुज़र रिसां होता है। हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक मरतबा माल आया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हु को इसकी इत्तला पहुंची। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाई, कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके अक़रबा का भी इस माल में हक़ है और अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी, मेरे रिश्तेदारों का हक़ मेरे माल में है, लेकिन ये मुसलमानों का माल है। तूने अपने बाप को खोट में मुब्तला करना चाहा है, जा चली जा। हज़रत इस्माइल बिन मोहम्मद बिन साद बिन अबी वक़ास रहमत रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बहरीन से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास मुश्क और अंबर आया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम, मैं पसंद करता हूँ कि कोई औरत मिल जाए जिसको अच्छी तरह तोलना आता हो तो वो इस खुशबू को तोल दे ताकि मैं मुसलमानों के दरमियान इसको तकसीम कर दूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, मैं तोलना जानती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं तोल दूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं। बीवी ने पूछा, क्यों? क्या मुझसे डर है कि तोलते हुए कुछ अतर और मुश्क ले लूँगी? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे ये डर है कि तोलते हुए कुछ अतर और मुश्क तेरे हाथ और बदन पर लग जाएगा और बैतुल माल का हक़ तुझ पर रह जाएगा और क़यामत के दिन इसके बारे में उमर से सवाल होगा। हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक दामाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे सवाल किया कि बैतुल माल से उसको कुछ हिस्सा दिया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने उसको डांट दिया और कहा, तेरा इरादा है कि मैं अल्लाह ताला से ख़ाइन बादशाह होकर मिलूँ? अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा जुमा के दिन खुतबे के लिए खड़े और आपने अभी खुतबा शुरू भी नहीं किया था कि एक रावी खड़ा हुआ और उसने कहा, हम आपका खुतबा नहीं सुनेंगे, ना आपकी अतात करेंगे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया, क्यों नहीं सुनोगे? रावी ने कहा, हम सब मुसलमानों को आपने एक एक चादर दी और ख़ुद 2 चादरें ले ली। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने अपने साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह को इशारा किया कि वो इस बात का जवाब दें। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कहा, सब मुसलमानों को एक एक चादर मिली थी। मेरे वालिद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को भी एक ही चादर मिली थी। मैंने देखा इस चादर से आपका कुर्ता नहीं बनता तो मैंने अपने हिस्से की चादर भी वालिद मोहतरम को दे दी ताकि उनका कुर्ता बन जाए। राबी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, खुतबा इरशाद फरमाइए, हम सुनेंगे भी और अतात भी करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि उमर के पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसको गलत रास्ते पर नहीं चलने देंगे।